بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم، فقیہ العصر ہند اور ہم سب کے اور آپ کے سرپرست حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، ہمارے اور آپ کے لیے اور پوری امت اسلامیہ کے لیے قابل فخر شخصیت، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان سیکریٹری بورڈ حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، جن کے کلمات نے ہمارے اندر دین کی حمیت اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کا حوصلہ پیدا کیا، اور تمام اکابرین اور تمام ملی تنظیموں کے ذمہ داران اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے تمام معزز شخصیات اور قابل احترام حاضرین مجلس، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج ہم اور آپ ہندوستان کے جس تاریخی شہر بمبئی میں موجود ہیں، اس شہر کی ایک عظیم تاریخ رہی ہے۔ ہر دور میں ظلم اور زیادتی اور آئین کی خلاف ورزی کے خلاف یہاں سے ایک مؤثر آواز بلند ہوئی ہے، اور حکومتوں کو اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں۔ آزادی ہند کے بعد جب اس ملک میں مسلم پرسنل لا اور شریعت اسلامی کے خلاف قانون سازی کی کوشش کی گئی، تو اسی عروس البلاد بمبئی میں تحفظ شریعت کا عظیم الشان کنونشن ہوا۔ کچھ دیر کے لیے ذرا ایکٹیویٹیز کم کر دیا تھوڑا سا، جس میں ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانان ہند کے تمام مسالک و مکاتب فکر کے سرکردہ حضرات شریک ہوئے اور اتحاد ملت و تحفظ شریعت کا اتنا مضبوط پیغام دیا کہ حکومت کو اپنے شریعت مخالف عزائم سے قدم پیچھے ہٹانا پڑے۔ اسی کنونشن میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام کی تجویز پاس ہوئی، اور 7 و 8 اپریل 1973 کو اتحاد ملت اور تحفظ شریعت کے عظیم مقصد کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ 27 و 28 دسمبر 1972 کو بمبئی میں ہونے والے عظیم الشان مسلم پرسنل لا کنونشن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عظیم مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم کنونشن کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر آج کسی بھی مسلک اور مشرب کی اہم شخصیت کے بارے میں سوال کیا جائے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا، اور وہ یہ کہ وہ اس وقت بمبئی کے آزاد میدان میں ہیں۔
اس اجلاس نے جہاں امت مسلمہ کو بلا تفریق مسلک ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں احکام شریعت کے اتباع کے طریقے کچھ مختلف ہو سکتے ہیں، مگر یہ امت تحفظ شریعت اور احکام شریعت کی حفاظت اور بقا کے لیے متحد ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت متحد رہے گی۔ وہیں حکومت سمیت پوری دنیا کو یہ پیغام واضح طور پر دیا کہ مسلمان اپنی شریعت میں کسی بھی طرح کی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا، اور ہندوستانی مسلمان کا جہاں یہ فیصلہ ہے کہ وہ اسی ملک میں پیدا ہوئے اور یہیں دفن ہوں گے، وہیں ان کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ وہ اس ملک میں مکمل مذہبی آزادی اور دین و شریعت سے کوئی سمجھوتا کیے بغیر اپنے دینی شعار کے ساتھ میں رہیں گے انشاءاللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دے دیں۔ یہ تاریخی شہر بمبئی ہندوستان کی اقتصادی تقدیر لکھنے کا کام کرتا ہے۔ جو بھی آواز یہاں سے بلند ہوتی ہے وہ دور دور تک جاتی ہے، اس کا اثر دور دور تک اور دیر تک رہتا ہے۔ آج جب ایک بار پھر وقت ترمیمی بل 2024 کے ذریعے حکومت ہند ہماری شریعت میں مداخلت کی کوشش کر رہی ہے، ہم سے ہماری مذہبی آزادی کو چھینا جا رہا ہے اور ہمارے آئینی حقوق کو کم کیا جا رہا ہے، ایسی صورت میں اس ناانصافی اور آئین اور دستور ہند کی خلاف ورزی کے خلاف عروس البلاد بمبئی سے جو آواز بلند ہوگی انشاءاللہ اس کا وزن حکومت ہند کو بھی محسوس ہوگا۔ ہمیں آج بمبئی میں منعقد ہونے والی اس عظیم الشان تحفظ اوقاف کانفرنس سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے متحدہ پلیٹ فارم سے مضبوط اور متحدہ اور واضح پیغام دینا ہے کہ وقف کو ختم کرنے اور اسے کمزور کرنے کی کوشش مذہبی آزادی میں دخل اندازی اور دستور ہند کی خلاف ورزی ہے، اسے قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کا وقف ترمیمات کو طاقت کی بنیاد کے اوپر منظور کرانے کا عزم بالکل غیر دستوری اور غیر جمہوری ہے۔ اگر حکومت نے اس بل کو پاس کیا تو مسلمان آئینی اور جمہوری طریقے اپناتے ہوئے تاریخ کا شدید ترین احتجاج درج کروائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہماری حکومت ہند سے اپیل ہے کہ وہ ہر دھرمی کا رویہ چھوڑ دے، اس ملک کو دستور اور آئین کے مطابق چلائے اور تمام شہریوں کے آئینی اور جمہوری حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے اور اپنا راج دھرم نبھائے۔ میں تفصیل میں جائے بغیر صرف چند سطروں میں ایک بات یہ آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وقف کو شریعت اسلامی اور مسلم معاشرے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وقف اللہ کے قرب کو حاصل کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کا ایک بہترین اور عظیم طریقہ ہے۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کا مسئلہ ہے۔ اب اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کے مسائل اور اس کی شرائط شریعت اسلامی کی روشنی میں علماء کرام طے کریں گے۔ یہی مذہب کا، عقل کا اور دستور ہند کا بھی تقاضا ہے کہ کسی بھی مذہبی معاملے کو اس مذہب کے علماء اور عمائدین کی رائے کے مطابق طے کیا جائے، جس کی ضمانت آئین ہند کے آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 26 میں دی گئی ہے۔
حضرات ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اوقاف کے سلسلے میں جو 42 ترمیمات پیش کی گئی ہیں ان میں سے ایک ایک ترمیم بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور ہر ترمیم وقف کے قانون کو کمزور کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 10 سال تک انہوں نے ریسرچ کی ہے اور آخر میں انہوں نے اس بل کو پیش کیا ہے۔ اوقاف کے ہڑپنے اور وقف بورڈ میں بدعنوانی کے معاملات کی ذمہ دار بھی خود حکومت ہے۔ مرکزی وقف کونسل کے سی او کی سیٹ ایک عرصے سے خالی ہے۔ مختلف وقف بورڈوں میں ممبران کا انتخاب نہیں ہو سکا۔ متعدد وقف بورڈوں میں سروے آفیسر کی تقرری کو زیر التوا رکھا گیا ہے۔ اسی طرح وقف ٹریبیونل میں جج مقرر کرنے کو ٹال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وقف املاک کے معاملات میں فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ یہ سب ذمہ داری حکومت کی ہے اور حکومت ہم پر ڈالنا چاہتی ہے کہ معاملات طے نہیں ہو پاتے ہیں۔ ان کوتاہیوں کی ذمہ داری حکومت کی ہے، حکومت کی نہیں تو کس کی ہے؟ اپنی جواب دہی سے بچنے اور اوقاف کو آسانی سے ہڑپنے کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے اور مکاری کے ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم اوقاف کے معاملے میں مخلص ہیں۔ اگر مان بھی لیں کہ وقف بورڈ بدعنوانی کا شکار ہیں تو کیا اس کا حل یہی ہے کہ وقف بورڈ کو کمزور کر دیا جائے اور اس کو کمزور کر کے ہڑپنے کی راہ ہموار کر دی جائے؟ اوقاف حکومت کی جائیداد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی وہ ملکیت کی جائیداد ہیں جنہوں نے اللہ کے نام پر وقف کیا ہے اور اپنی ذاتی ملکیت کو اللہ کے نام کر کے اللہ کی ملکیت میں دے دیا ہے۔ اگر اس میں کوئی بدعنوانی ہوگی تو اس کو دور کرنے کا حق بھی مسلمانوں کو ہی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، وقف بھی اسی طریقے سے ایک پرائیویٹ طرح کی جائیداد ہیں جس کو کہ اللہ کے نام پر وقف کر دی گئیں، اور لہذا ان کو مسلمانوں تک ہی رکھا جائے، ان کو فیصلہ کرنا دیا جائے۔ اس کے انتظام میں غیر مسلموں کو داخل کرنا اور کلکٹر کو اختیار دینا اور وقف صحیح ہونے کے لیے غیر شرعی شرائط کو عائد کرنا مسلمانوں کی مذہبی و دستوری آزادی و حقوق پر شب خون مارنے جیسا ہے۔ مسلمان اسے کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہماری مساجد، مدارس، خانقاہوں، قبرستان اور مختلف رفاہی کاموں کے لیے وقف کی گئی جائیداد کا مسئلہ ہے جو خالصتاً اللہ کی ملکیت ہے، اس میں کسی انسان کو تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اسی طرح ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس ملک میں ریلوے اور فوج کے بعد سب سے زیادہ زمین وقف بورڈ کے پاس ہے۔ اولاً یہ جھوٹ ہے۔ تمام مندروں کی جائیداد اور پراپرٹی کو اگر ایک ساتھ جوڑ لیا جائے تو ان کی جائیداد اوقاف کی جائیداد سے کہیں زیادہ ہے۔ صرف آندھرا پردیش اور تلنگانہ اور غالباً تامل ناڈو، ان 2 اسٹیٹ کی جائیداد تقریباً 9 لاکھ ایکڑ سے اوپر ہے۔ تو سبھی 2 اسٹیٹ کی جائیداد جب اتنی زیادہ ہے تو آپ تصور کیجئے کہ پورے ہندوستان کی جائیداد کتنی ہوگی۔ دوسرے یہ کہ وقف بورڈ نے کوئی عوامی اور سرکاری ملازمین کو وقف نہیں بنایا ہے، سرکاری زمین کو وقف نہیں بنایا ہے، بلکہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ زمین اللہ کے راستے میں دان کی ہے اور خالص اپنی ذاتی زمین وقف کی ہے۔ وہ کم ہو یا زیادہ، یہ مسلم قوم کی پرائیویٹ جائیداد ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ مسلمانوں کو صرف اس کی آمدنی سے نفع اٹھانے کی اجازت ہے۔ حضرات محترم، حکومت ہند نے 8 اگست 2024 کو پارلیمنٹ میں جو وقف ترمیمی بل پیش کیا، جو ابھی جے پی سی کے سامنے زیر غور ہے، یہ کوئی عام قانون نہیں بلکہ یہ شریعت اسلامی میں کھلی مداخلت ہے۔ وقف ہمارا
خالص مذہبی معاملہ ہے، اس میں صرف اور صرف مسلمان ہی کی رائے اور فیصلہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہی طے کرے گا کہ ہمیں وقف کا انتظام کیسے کرنا ہے۔ وقف کو ختم کرنے اور اسے کمزور کرنے کی کوئی کوشش مذہبی آزادی میں دخل اندازی ہے، اسے قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کا موقف ترمیمات کو منظور کرانے کا عزم غیر دستوری اور غیر جمہوری ہے۔ ان کو اپنے عہدے اور منصب کا لحاظ کرتے ہوئے ملک میں آئین اور دستور کی بالادستی کو یقینی بنانا چاہیے۔ ہم اس معاملے میں مبارکباد دیتے ہیں مہاراشٹر اور بمبئی کے مسلمانوں کو کہ جب کسی مسئلے میں قیادت کرنے کا مسئلہ آیا، بیداری کا مسئلہ آیا، تو وہ صف اول میں کھڑے دکھائی دیے۔ میں یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ 21ویں لا کمیشن نے جب UCC کے سلسلے میں رائے مانگی تو اس وقت جو رائے آئیں وہ تقریباً 80 لاکھ ٹوٹل رائے آئیں اور 52 لاکھ ای میل مسلمانوں کی طرف سے آئے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے کے QR کوڈ کے ذریعے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ تقریباً اس وقت ہم کو 45 دن کا موقع ملا تھا، اور ابھی حکومت اتنا اہم بل لے کر آئی ہے اور اس اہم بل کے اندر اس نے صرف 15 دن کا موقع دیا۔ آپ تصور کیجئے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جو ای میل گئے وہ تقریباً 3 کروڑ 66 لاکھ تھے صرف 15 دن کے اندر۔ یہ اور ان دونوں موقع پر 21ویں لا کمیشن نے جب رائے مانگی تھی 2021-22 میں، اس وقت بھی اور آج بھی جو رائے مانگے گئی ہے ان میں پورے ہندوستان کے اندر سر فہرست مہاراشٹر رہا ہے۔ تو مہاراشٹر کو اس آواز کی بلندی کے لیے صف اول پر کھڑے ہونے کے لیے میں بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور آئندہ بھی یہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آئندہ بھی آپ اپنا قائدانہ رول ادا کریں گے اور اس بات کی انتھک کوشش کریں گے کہ ہمارے اکابرین جس بات کا آپ کو حکم دیں گے، جو رہنمائی کریں گے، اس پر عمل کرتے ہوئے آپ صف اول میں آئندہ بھی کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔